اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے اور ان کے والدین کے بارے میں دیکھیں گے، ان کے واقعات دیکھیں گے۔ اور حضرت اسامہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا کہا جاتا تھا، اور یہ بیٹے تھے ان کے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عزیز تھے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور ان کے والد حضرت زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھے کہ ان کو محبوب ابن محبوب کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ کون تھی؟ ان کی والدہ جو ہیں حضرت اسامہ بن زید کی والدہ جو ہیں، ان کا نام برقہ بن سالبہ آتا ہے، اور وہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، وہ غلام تھیں، اور ان کو ہم جانتے ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک مسلسل ان کے ساتھ تھی۔ جب بی بی آمنہ زچگی کے عمل میں تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی، تب بھی یہ ان کے ساتھ تھیں، اور جب حضرت آمنہ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے مل کر واپس آ رہی تھی مدینہ منورہ سے، مقام ابوا جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بالکل صحرا ہے، بالکل چٹیل میدان صحرا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے وہاں ٹریول کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کہ بہت ہی پہاڑی ٹائپ کا اور شدید صحرا ہے نا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے علاقے میں جب بی بی آمنہ وفات پاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تب بھی ام ایمن موجود تھی۔ اب آپ سوچیں 6 سال کا بچہ ہے جن کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور پھر 6 سال کے بچے کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں راستے میں، سفر میں، اور کون ہے جو ان کو دلاسا دیتی ہیں؟ وہ ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ام ایمن جو ہے ان کی عمر صرف اور صرف 19 سال تھی۔ پھر اس کے بعد 8 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب وفات پاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اگین کون ہے موجود؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی پوری زندگی میں، پیدائش سے لے کر اور وفات کے بعد تک بھی جو ہے وہ رہی بالکل ساتھ ساتھ۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یعنی برقہ بنت صلبہ کو یعنی ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ میری والدہ کی طرح ہے، میری والدہ کے بعد، یعنی انہوں نے ہی میرا خیال رکھا ہے پوری زندگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر برقہ جو تھیں ان کی شادی کی تھی حضرت عبید سے، اور انہی سے ان کی اولاد تھی جن کا نام تھا ایمن، اس لیے ان کو ام ایمن کہا جاتا ہے۔ اور جو عبید تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت ملتی ہے تو اس وقت ام ایمن جو تھیں وہ اور ان کا بچہ ایمن، بس یہی دونوں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ دوبارہ نکاح کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ عورت ہیں اور یہ جنت کی خاتون ہے، اور ان سے شادی کے لیے والنٹیرلی جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ سٹیپس لیے تھے۔ اور حضرت زید بن حارث کی کہانی میں آپ لوگوں کو الگ سے بتاؤں گی انشاءاللہ آگے آنے والے سیشن میں۔ اور حضرت حارث ان سے کم از کم 20 سال چھوٹے تھے، اور بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھے۔ اور جو ام ایمن تھی نا یہ حبشہ سے تھی، رنگ وغیرہ میں اور فیس کے فیچرز وغیرہ میں یہ بالکل ایسی تھی جیسے افریقن نیگروز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اور یہ بڑی تھی حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 20 سال۔
तो हजरत हारिस जो हैं, उनकी पहले कभी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि ये जन्नती खातून है तो उन्होंने सोचा कि जब ये जन्नत में जाएंगी तो मैं भी इनके साथ जन्नत में चला जाऊंगा, तो उन्होंने इनसे निकाह कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्हीं से हजरत जैद बिन हारिस और हजरत जो है वो एमन की बेटी है हजरत उसामा जो है वो बिन हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी पैदाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश थे, जो कि बेटे थे हजरत जैद और उम्मे एमन के। तो बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे। तो इनकी वालदा की बात है जो पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, उन्होंने जो है एक दिन सोचा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाते थे उम्मे ऐमन को मिलने, इस तरह हम भी एक दफा इनसे मिल आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त। उस वक्त उम्मे ऐमन 70 साल के करीब थी, और जब हजरत हजरत अबू बकर और उमर इनसे मिलने जाते हैं तो वो रोने लगती हैं। तो उन्होंने दोनों ने उनको तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इससे ज्यादा बेहतर जगह पे हैं। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ कि वो बहुत बेहतर जगह पे हैं, मैं इस वजह से थोड़ी रो रही हूँ। वो कहती है मैं तो इस वजह से रो रही हूँ कि इसके बाद हम पर वही नहीं आएगी, वही का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए हम पर बंद हो गया। तो जब ये बात उन्होंने हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने सुनी, तो वो भी जो है वो इनके साथ बैठ के जारो कतार रोने लगे, और बहुत देर तक ये तीनों रोते रहे रोते रहे। तो ये है हजरत उसामा बिन जैद की वालिदा। अब अगर हम इनके वालिद की कहानी देखते हैं, तो इनका किस्सा देखते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि इनकी वालदा जो है वो गुलाम थी, और वालिद भी इसी जो है वो बाजार में जहां से इनको लिया गया था। हजरत जैद बिन हारिस का भी बहुत अजीब वाकया है। हजरत जैद बिन हारिस बनु कल्ब कबीले के जो है वो थे, और वो इस वक्त आजाद थे, इस वक्त वो गुलाम नहीं थे जब वो इस कबीले में मुकीम थे। तो एक दिन क्या होता है कि इनके जो वालदा थी हजरत जैद की वालदा थी सादिया बिन सालबा, वो किसी को मिलने के लिए अपने रिश्तेदार वगैरह से मुलाकात करने के लिए दूसरे कबीले में गई। तो रास्ते में क्या होता है कि एक और कबीला होता है और कुछ डाकू वगैरह होते हैं उसके, वो इन पे हमला कर देते हैं और इनका सारा माल और दौलत जो है वो ले लेते हैं, असबाब छीन लेते हैं, और जो बच्चे थे वो इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हीं बच्चों में हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। और इनको भी गिरफ्तार किया इन डाकुओं ने, इन कबीलों वालों ने, और उठाकर वो जो ओकास का मेला लगा करता था ना, उस ओकास के मेले में ले जाकर एक कुरैश सरदार हकीम बिन फवीलत को बेच दिया। अब हकीम बिन फवीलत ने अपनी फुप्पी हजरत खतीजा बिनते खुलैद रजी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे के तौर पर दे दिया हजरत जैद को। और फिर क्या होता है कि जब हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, तो हजरत खतीजा ने हजरत जैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो साथ रहते हैं फिर हजरत जैद। फिर क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़े अजीज थे, वो इनसे बड़ा प्यार करते थे और इनको जो है वो अपने साथ साथ रखते थे। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थी वो भी इनके साथ थी, इनसे बहुत मोहब्बत के साथ पेश आती थी। तो अब होता क्या है कि हजरत जैद बिन हारिसा को, ये तो एक तरफ की कहानी हो गई ना, लेकिन दूसरी तरफ तो जाहिर है वो क्योंकि अगवा हुए थे तो उनके वालिद जो थे वो उनको जगह जगह ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, और बहुत गमगीन थे, बहुत परेशान थे इनके पूरे घर वाले कि कहाँ गया हमारा बच्चा। तो फिर इनके कबीले बनु कल्ब के कुछ लोग हज के लिए गए थे मक्का मुकरमा। वहां पर जो है वो उन्होंने हजरत जैद को देख लिया, तो फिर उन्होंने वापस आके फौरन इनके घर वालों को, इनके वालिद वगैरह, इनके जो चचा वगैरह थे उनको बताया कि हमने तो जैद को मक्का में मुकरमा में देखा है, आपके बेटे जैद को हमने देखा है और वो तो वहां पर गुलाम है। तो फिर इनके वालिद और इनके वालिद के भाई यानी हजरत जैद के चचा, वो एक कसीर रकम जो है वो फिदिये के लिए अपने साथ लेकर मक्का मुकरमा आते हैं, और वहां पहुंचते पहुंचते सबसे पूछते पूछते जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि हजरत जैद मौजूद हैं।
تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے گھر پہ جاتے ہیں، وہاں پر حضرت زید کے والد نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ دیکھیں آپ حرم کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا مال لایا ہوں، اتنا مال لایا ہوں، بس آپ یہ احسان کریں کہ یہ فدیہ لے کر اس غلام کو چھوڑ دیں، اس کو آزاد کر دیں، تو یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون ہے آپ کا بیٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جی، کیا تجویز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ میں زید کو بلاتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں اس کو اختیار دیتا ہوں، وہ چاہے تو آپ لوگوں کے ساتھ چلا جائے، اور میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا اس کے بدلے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے رکنا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، تو پھر جو ہے میں اس کی مرضی کے خلاف ہرگز نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے حضرت زید کو بلایا، اور پھر جب حضرت زید کو بلایا گیا تو پھر حضرت زید سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، یہ تو میرے والد ہیں، حارث ابن ساحل، اور یہ تو میرے چچا ہیں ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تصدیق کر لی، پھر ان سے پوچھا کہ زید، میں تمہیں اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو ابھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، اور اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رک جاؤ، جیسے تمہاری مرضی۔ تو بنا کسی ہچکچاہٹ، بغیر سوچے سمجھے، ایک لمحہ بھی لیے بغیر، فوراً حضرت زید نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب ان کے والد اور ان کے چچا کی جو کیفیت تھی، دے ور ان کمپلیٹ شاکڈ، وہ حیران اور پریشان ہو کے ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا کہ تم غلامی کو اپنے والدین پر ترجیح دے رہے ہو، اپنے گھر والوں کو جو ہے، گھر والوں پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا میں نے ان کے ہاں ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا زیادہ احساس رکھتے ہیں، اتنے ان سے جو ہے اٹیچڈ ہیں، تو اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحرم میں لے گئے، اور وہاں پر ہجر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ میرا وارث ہوگا، اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ تو ان کو لوگوں نے پھر اس کے بعد زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلانا شروع کر دیا۔ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو، جب انہوں نے یہ دیکھا، ان کے والد اور ان کے چچا نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اب غلام کو جو ہے وہ غلام کے بجائے بیٹا بلانا شروع کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو ان کو بھی بس اطمینان ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اتنا خوش ہے ادھر اور اس کو اتنی محبت مل رہی ہے کہ یہ جانا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہ بھی وہاں سے خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا قرآن پاک میں کہ جو بھی اڈاپٹڈ بیٹے ہیں ان کو، یا جو بھی اڈاپٹڈ اولاد کسی نے لی ہے، تو ان کو ان کے والد کے ہی ناموں سے پکارا جائے۔ تو اس طرح پھر واپس حضرت زید کا نام حضرت زید بن حارثہ ہی پڑ گیا۔ تو یہ حضرت اسامہ بن زید کے والدین ہیں، اور دونوں ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ حضرت اسامہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حب رسول اللہ و ابن حبی ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور محبوب کے بیٹے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ ایک زانوں پر حضرت حسن کو بٹھاتے، ایک زانے پہ اپنے حضرت حسن کو بٹھاتے، اور دوسرے پر جو ہے وہ ان کو حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے، اور جو ہے وہ دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے او اللہ، آپ بھی ان سے اس طرح محبت کیجئے جیسے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور
آپ کو میں بہت ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ اپنی والدہ پر گئے تھے شکل و صورت وغیرہ میں نا، ان کے جو نقش تھے وہ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں آپ بالکل حبشیوں والے جو ہے وہ ان کے نقوش تھے، ان کی شکل و صورت ان کی والدہ سے ملتی تھی بالکل۔ تو حضرت زید بن حارث جو تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، یعنی کفار مکہ جو ہے نا پھر ان کو تنگ کرتے تھے، وہ ان پر غلط غلط بات بھی کرتے تھے کہ اسامہ کیسے ان کا بیٹا ہو سکتا ہے، کہ اسامہ کو دیکھو اور زید بن حارثہ کو دیکھو، حالانکہ ان کی جو شکل تھی وہ اپنی والدہ سے ملتی تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچتے کہ حضرت فاطمہ کے بیٹے جو میرے میرے جو ہے وہ بیٹی کے بیٹے ہیں اور اسامہ جو ہے وہ میرے غلام کے بیٹے ہیں، نہیں، انہوں نے جو ہے وہ رنگ و نسل میں اور اس طرح کبھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں میں فرق نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کو بہت اپنے سے عزیز ترین اور محبوب رکھا۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے حد محبت کا ایک دفعہ واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت ہی قیمتی جوڑا تھا جو ہدیہ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ یمن سے جو ہے نا، وہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا جوڑا اس کی طرف سے آیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پہ ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دفعہ جمعے کے دن پہن کر وہ حضرت اسامہ کو جو ہے نا وہ ہدیہ کر دیا۔ تو حضرت اسامہ اس کو پہن کر جو ہے وہ پھرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ مجھے انہوں نے دیا ہے، وہ پہن کے جو ہے نا پورے مکہ میں پھرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا ان کی محبت کا لیول تھا، اور یہاں تک بھی آتا ہے جب بھی کسی نے کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی تو وہ دو لوگوں کو جو ہے نا وہ ریفر کرتے تھے، یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس کسی معاملے میں جو ہے وہ جرات نہیں کر سکتی تھی، ڈرتی تھی، تو پھر حضرت اسامہ بن زید کو لوگ آ کے سفارش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو تھی حضرت عائشہ کے لیے اور حضرت اسامہ کے لیے، وہ عدل و انصاف کی راہ میں کبھی بھی حائل نہیں ہوئی۔ ایون ایک قصہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت ہی امیر خاتون تھی، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور پھر یہ ثابت بھی ہو گیا تھا کہ چوری انہوں نے کی ہے، تو جب ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا قرآن میں وحی کے ذریعے، تو کیونکہ وہ بہت امیر کبیر خاندان کی تھی تو لوگوں نے آگے جو ہے نا وہ آ کے حضرت اسامہ سے التجا کی کہ حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو کہا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا یا کٹوا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت تو بہت کرتے تھے، لیکن انصاف کے راستے میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب حضرت اسامہ بہت چھوٹے تھے، جوان تھے، اس وقت جہاد ہو رہے تھے، اور غزوہ احد میں جو ہے نا وہ ان کی عمر بھی بہت کم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہے نا وہ جب وہ انٹروگیشنز کر رہے تھے نا کہ کون جائے گا غزوہ میں کون نہیں جائے گا، اور بہت سے نوجوان لڑکے اور بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چھوٹے نوجوان لڑکوں کے ساتھ ان کو بھی واپس بھیج دیا کہ بھئی آپ تو بہت چھوٹے ہیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ منع کر دیا، کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی، تو انہیں جنگ میں جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، اور یہ خوب روئے خوب روئے۔ پھر جو ہے وہ غزوہ خندق کے وقت جب ان کی عمر 15 سال تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انسپیکشن کر رہے تھے کہ کون کون جائے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تاکہ میں اونچا لگوں اور لمبا لگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دفعہ ان پہ ترس آ گیا، پیار آ گیا، اور انہوں نے ان کو غزوہ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اور یہ صرف 15 سال کے تھے اس وقت، اور جنگ حنین میں بھی جب مسلمانوں کی شروع میں بھگدڑ مچی تھی نا، جب تیر انداز پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا، تو حضرت اسامہ جو ہیں ان کچھ لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اور وہاں سے بالکل بھی نہیں اٹھے تھے۔ اس کے بعد جب وہ 18 سال کے ہوئے تو غزوہ معطہ جو ہے اس میں اپنے والد حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کی فوج کا جو ہے وہ امیر مقرر کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایک
شخص سے ان کو مار دیا گیا تھا نا، مطلب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے وہ ساتھی کو مار دیا، ایلچی تھا وہ بندہ جس کو مارا گیا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، اور 3,000 کا لشکر تھا، اور اس کے جو امیر تھے وہ ان کے والد تھے۔ اب اس میں جو ہے ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جس میں جو ہے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام لوگ ایک کے بعد ایک شہید ہوئے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہیں پر جو شام کی سرحدیں تھی وہیں پہ اپنے والد کو دفن کر کے چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زید کے گھر تعزیت کرنے گئے تو ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیر تک اس بچی کے ساتھ روتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ محبت جو ہے وہ کی تھی حضرت زید سے۔ اچھا، پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والے دو لوگ، صرف دو لوگوں میں حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور اندر جا کے انہوں نے اندر سے لاک کر دیا تھا۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر اتنا شدید جو ہے وہ ظلم و ستم کیے گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں، اور دوسرے شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ حضرت ایمن کے بیٹے حضرت اسامہ، جو کہ خود بھی دکھنے میں حبشہ کے لوگوں کی طرح ہی تھے، اور ان دو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ کیا، یعنی لے کے گئے، اور باقی کے تمام دیگر صحابہ جو ہے نا وہ ان سے بعد میں پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کیا کچھ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ نسل، رنگ اور ان سب کے فرق سے بالکل پاک ہے، وہ بالکل خالص ہے، اور اسلام نے ان سب چیزوں کو، اس سب فرق کو جو ہے نا وہ بالکل پارا پارا کر دیا ہے، اور اسلام نے کسی قسم کا ایسا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں رکھا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومنز کے خلاف جنگ کے لیے ایک فوج کو تیار کیا۔ حضرت اسامہ اس وقت 20 سال کے تھے، اور اس آرمی کے جو اندر جو اس آرمی میں جو ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایسے عظیم عظیم بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو ہے اس آرمی میں تھے، اور اس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو سونپی، جو کہ صرف اور صرف 20 سال کے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے نا کمنٹس کیے کہ بھئی ان کی تو ینگ ایج ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ deserves to be the commander just like his father did، یعنی اسامہ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے ایک پوری بڑی فوج کی قیادت کرنا، جیسا کہ اس کے والد ڈیزرو کرتے تھے، and he is the most beloved to me after his father، اور یہ مجھے محبوب ہے اس کے والد کے بعد جس طرح اس کے والد مجھے محبوب تھے۔ تو پھر جو ہے وہ تمام لوگوں سے جو ہے وہ یہ کہا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ تقوی والوں میں ہو، اور میں آپ سب کو بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لوگ جو مرضی کہیں، وہ اس آدمی کا لیڈر ہونا ڈیزرو کرتا ہے، یعنی حضرت اسامہ جو ہیں وہ اس آرمی کا لیڈر ہونا ڈیزرو کرتے ہیں، اور باقی صحابہ کرام کا آپ سوچیں اتنے اتنے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ اب یہ جو فوج تھی یہ مدینہ سے تھوڑی ہی باہر بس نکلی ہی تھی، اور وہاں تیاری کر رہے تھے آگے سفر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کی جو شدت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ ان لوگوں نے مطلب انکیمپمنٹ کی، وہیں پہ کچھ رک گئے،
اور جب بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تو حضرت اسامہ جو ہیں وہ واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کی شدت کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر حضرت اسامہ پر رکھتے، پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر حضرت اسامہ پر رکھتے، تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت اسامہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، یعنی اتنے محبوب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں، کہ جس حالت میں ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر حضرت اسامہ کے لیے دعا کرتے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آرمی جو بھی اس کی سیٹنگ تھی رومنز کے خلاف، یہ سارا کچھ تو سیٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں، خاص کر جو انصاری صحابہ تھے، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے نا وہ اس مشن پہ جانا ہے اور آرمی کو بھیجنا ہے، اور اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مؤخر کر دینا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو ہے نا وہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ حضرت ابو بکر سے آپ جا کے بات کریں، اور بہت ہی نازک اور حساس وقت ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں بہت بڑے بڑے ٹرائلز آئے تھے، بہت آزمائشیں اور ٹیسٹ، ان پہ امتحانات آئے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس ٹائم میں بہت سے عرب کے قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے ہی پھر گئے تھے، بہت لوگوں کا زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا تھا، لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ جو ہے نا وہ آرمی میں سے کچھ انصار نے، جو وہ آرمی جو سیٹل ڈاؤن کی گئی تھی اس میں سے کچھ انصار نے کہا کہ حضرت عمر آپ جائیں اور جو ہے نا وہ اس ایکسپیڈیشن کو ڈیلے کیا جائے، اور اگر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تو پھر کم سے کم حضرت اسامہ، وہ بہت کم عمر ہے، ان کی جگہ کسی اور کو کمانڈر بنا دیا جائے۔ تو اب حضرت عمر جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے جب انہوں نے بات کی تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر، رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے جو ہے وہ ہٹا دوں؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو وہ واپس آئے، اور واپس آ کر جب لوگوں نے ان سے پوچھا نا ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے نا مجھے خلیفہ رسول سے سخت ڈانٹ پڑی ہے۔ بالکل بھی وہ حضرت اسامہ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، میری کیسے جرت ہو سکتی کہ میں اسامہ کو جو ہے وہ اس عہدے سے ہٹا دوں۔ اب جو ہے یہ مجاہدین کا جو یہ لشکر ہے یہ اپنے اس نوجوان کمانڈر کی قیادت میں روانہ ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ جو ہیں وہ قیادت کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رخصت کرنے کے لیے پیدل جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ حضرت اسامہ سواری پر ہیں، 20 سال کے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار خار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، ان کے زندگی بھر کے ساتھ نبھانے والے دوست، خلیفہ، امیر المومنین، وہ پیدل ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب حضرت اسامہ ان کو کہتے ہیں کہ یا خلیفۃ الرسول، یا آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی نیچے اتر رہا ہوں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے، حضرت ابو بکر نے ان کو کہا اللہ کی قسم نہ تم نیچے اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، کیونکہ اس میں کیا برائی ہے، کیا حرج ہے اگر میرے بھی پاؤں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں۔ تو وہ ان کے ساتھ چلتے رہے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے چلتے رہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ہیں اس وقت کے، وہ حضرت اسامہ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مناسب سمجھو، یعنی اتنے چھوٹے 20 سال کے لڑکے سے وہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم مناسب سمجھو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ دو، اس کو اجازت دے دو کہ وہ میرے پاس رہ جائے، کیونکہ مجھے اس سے کچھ مشورے وغیرہ کرنے ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یعنی خلیفۃ الوقت جو ہے وہ اس نوجوان کمانڈر سے التجا کر رہے ہیں، اور پھر حضرت اسامہ جو ہے ان کی بات پہ ایگری کرتے ہیں اور حضرت عمر کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔
अब हजरत उसामा की कयादत में ये जो आर्मी गई थी, ये जबरदस्त किस्म की जो है ना वो फातेह होकर वापस आती है। और उन्होंने क्या किया कि जो रोमियों का डर लोगों के दिलों में था वो खत्म किया, और जो रोमियों की ढाक बैठी हुई थी वो लोगों के दिलों से हटाई। और फिर मुसलमान के जो शह सवार थे वो दूर तक, यानी इनके जो रास्ते थे ना आगे के भी, फलस्तीन वगैरह तक, वहां सब जगह मुसलमानों की जो है ना वो हैबत फैल गई। और इनके सामने जो शाम और मिस्र और जॉर्डन, सारे शुमाली अफ्रीका के तरफ के जो इलाके थे वो सब इनकी तरफ खुल गए। क्योंकि इस फतह से एक ऐसा जो है वो आप कहें साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ कि बहुत से रोमन, जहां जहां इनकी लड़ाई उन्होंने रोमन्स को मारा, और ऐसा असर हुआ साइकोलॉजिकली कि जो है ना वो मुसलमान जो है वो भाई जबरदस्त किस्म की आर्मी है, मुसलमान बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो इत्तेहाद वाले लोग हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इनकी फौज और इनकी क़यादत पर, इनकी आर्मी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो बस इनका जोर जो है मुसलमानों का खत्म हो गया, हल्का हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और इतना माले गनीमत ये आर्मी लाई थी कि लोगों ने ये कमेंट किया कि आज तक हमने कोई ऐसा लश्कर नहीं देखा जैसा उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर था। क्योंकि ये सबसे महफूज वापस आए थे, यानी सबसे कम नुकसान हुआ था। और इनसे ज्यादा, और इतना ज्यादा लोगों ने कहा कि इनसे ज्यादा माले गनीमत इस वक्त तक कभी भी मुसलमानों को नहीं मिला था। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था, जाहिर है हर काम में अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करते थे उसमें हिकमत जो है वो छुपी हुई होती थी। फिर इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मजेदार वाकया हुआ था कि बैतुल माल से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदीन वगैरह के लिए वजीफे मुकर्रर किए थे। तो हजरत उमर ने हजरत उसामा बिन जैद का जो वजीफा था वो अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा रखा था। तो एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इनको कहा कि ए अब्बा जान, आपने उसामा के लिए 4,000 दिरहम और मेरे लिए सिर्फ 3,000 दिरहम मुकर्रर किए हैं, इसकी क्या वजह है? तो हजरत उमर ने कहा, उसामा के बाप तुम्हारे बाप से और खुद उसामा तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब थे। कहते हैं हालांकि अगर देखा जाए तो हजरत उमर का क्या रुतबा था, वो खुद कितने करीब थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो ऐसा कह रहे थे अपने बेटे को। और ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला मुतमईन हो गए और फिर वहां से चले गए। और हजरत उमर क्या करते थे कि जब भी हजरत उसामा से मिलते थे तो कहते थे मरहबा या अमीरी मरहबा, ए मेरे अमीर खुश आमदीद खुश आमदीद। तो लोग इनसे पूछा करते थे कि आप इनको या अमीर, ए मेरे अमीर ऐसे करके क्यों पुकारते हैं? तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मेरा अमीर मुकर्रर फरमाया था, यानी इनको क़यादत दी थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो कहते हैं कि इनको मेरा अमीर मुकर्रर किया गया। तो यानी आप देखिए मुसलमानों में बड़े बड़े सहाबा कराम ने कोई ऐसा अना का, ईगो का मसला नहीं बनाया हुआ था कि हमसे छोटे को क्यों हम पे कमांडर बना दिया, हमसे जवान को क्यों हम पे जो है वो ताइनात कर दिया, या हम इनके साथ पैदल चलें और वो ऊपर सवारियों पे बैठे हैं, हम इनको इज्जत, इतनी इज्जत से बुलाएं। ये चीज मुसलमानों में नहीं थी। ना तकब्बुर था, ना कोई अना का मसला था, जबकि इनको मालूम था ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ये महबूब तरीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपना महबूब करार दिया करते थे। इनको उन्होंने जो है वो कमांडारी दी। तो इस वजह से सारे सहाबे कराम जो हैं इनका बहुत इकराम किया करते थे, और हजरत उमर जो है वो भी बहुत इकराम किया करते थे। और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं इनके बारे में ये आता है कि वो पैदा हुए तो इनके दोनों वालिदैन मुसलमान थे, और हजरत उम्मे एमन भी और हजरत जैद भी। और जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना 20 साल के थे, और बाद में वो डेमेस्कस में रहे जाके, और फिर इसके बाद वो वादी अल कुरा में रहे, और इसके बाद वो बस गए आकर मदीना मुनव्वरा में, और यही इनका इंतकाल हुआ। और अल जुर्फ जो है उस जगह का नाम है जहाँ पे मदीना से बस कुछ बाहर निकलने के बाद वो आर्मी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेटल डाउन चीजें की थी, आर्मी खड़ी हुई थी जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, इसे जो है इस जगह को अल जुर्फ कहा जाता था। इस जगह पर आकर ये बाद में
حضرت اسامہ بس گئے تھے اور پھر جو ہے ان کی وفات کے بعد ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام اور ایک چھوٹی سی یہ وہ فیملی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبوب رکھا تھا۔ حضرت اسامہ بہت محبوب تھے، حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بہت محبوب تھے، حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ واحد عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات کے بعد تک بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ان سے اس قسم کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپس میں جو ہے نا کچھ جو ہے وہ ہنسی مذاق لطیفے وغیرہ بھی رہتے تھے، اور یہ ان کو تنگ کرتے تھے۔ اور یہ بھی جو کتابوں میں جو ہے وہ ہمیں آتا ہے کہ ملتا ہے کہ کیونکہ ام ایمن کی جو لینگویج تھی وہ ابائسینین تھی، تو ان کی جو عربی ہے نا اس میں ان کو عربی بولنے میں تھوڑی سی لکنت ہوتی تھی، تو کبھی کبھی وہ عربی بولتے ہوئے ایسے بات کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنا شروع کر دیتے تھے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر جا رہے تھے تو حضرت ام ایمن کافی بڑی عمر کی تھی، تو وہ مرہم پٹی وغیرہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی رشتہ داروں کی، زخمیوں وغیرہ کی نا۔ تو انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی شروع میں ہی کہ جو ہے نا وہ جنگ شروع ہونے کے دوران ہی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی، اور ان کی عربی بولنے میں نا ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین اور بھی بہترین ان کے درجاتوں کو بلند فرمائے۔ اور یہ فیملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی، تو ہمیں بھی محبوب ترین ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش و قدم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بہترین بہترین ایمان کی حالتوں پر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اس علم کو جو ہم آج سن رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے علم نافع بنا دے اور ہمیں ہدایت جو ہے وہ عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔